بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ اب ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں طاغوت کا لفظ استعمال کیا تھا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اسلام کے راستے پر چلنا بہت ضروری ہے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ولی بنے۔ لیکن کبھی کبھی یہ جاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا ہم واقعی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں اللہ ہمیں مزید سمجھا رہے ہیں کہ طاغوت کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اب یہ آیت 1400 سال پہلے مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور یہ منافقین کے بارے میں ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ اسلام کے راستے پہ نہیں ہیں، وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے۔ اب اس وقت کیونکہ مدینہ میں ایک امت کھڑی ہو گئی تھی، مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ جب بھی ان کے بیچ میں اختلاف ہو تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا ہے، اور جو بھی وہ آگے سے فیصلہ سنائیں گے انہوں نے اس پر پورا عمل کرنا ہے، چاہے وہ فیصلہ ان کے خلاف ہو یا ان کے حق میں ہو۔ اب تمام مومن مسلمان بہت خوشی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے تھے کہ اسی بہانے ہمیں ہدایت بھی ملے گی، لیکن منافقین جاننا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ اکثر انہوں نے خود دوسروں پر ظلم کیا ہوتا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حق کا فیصلہ کریں گے۔ تو وہ اکثر کہتے تھے کہ ہم یہودیوں کے پاس چلے جائیں گے، ہم مشرکین کے پاس بھی چلے جائیں گے، لیکن ہم اپنے نبی کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ ایسے منافقین طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے تھے۔ جو انسان ان کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے تیار تھا، منافقین اسی کے پاس جاتے تھے۔ بلکہ اس دوران ایک بہت اہم واقعہ ہوا تھا مدینہ میں۔ ایک منافقین اور ایک یہودی کے بیچ میں اختلاف ہوا، اور یہودی نے یہ کہا کہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جو وہ فیصلہ سنائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہودی نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ حق پہ ہے، لیکن منافق جاننے سے انکاری تھا۔ آخر کار وہ دونوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور جب انہوں نے پورا قصہ سنا تو انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اب منافق کو اس وقت شدید غصہ چڑھا، اس نے یہودی کو لے کے حضرت عمر کے پاس چلے گئے، یہ کہہ کے کہ حضرت عمر کوئی بہتر فیصلہ سنائیں گے۔ اب جب اس منافق نے حضرت عمر کو پورا قصہ سنا دیا تو حضرت عمر کے بولنے سے پہلے یہودی نے ان کو بتا دیا کہ ابھی ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہو کر آ رہے ہیں، وہ اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں، لیکن یہ منافق ان کے فیصلے پر عمل نہیں کرنا چاہتا۔ پھر حضرت عمر نے مسلمان سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے، اور جب اس نے بتایا کہ بات بالکل ایسا ہی ہے تو حضرت عمر نے اپنی تلوار نکال کے اس کا سر قلم کر دیا۔ اب اسی وقت اس کے تمام رشتہ دار نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے کہ ہمارے ساتھ حضرت عمر نے زیادتی کی ہے، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں اللہ سمجھا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ جو مسلمان قرآن یا نبی کے خلاف جائے گا وہ طاغوت کی عبادت کر رہا ہے اور وہ فساد پھیلا رہا ہے۔ اب ذرا 2 منٹ کے لیے سوچیں، ہم جیسے مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، ہم روزے نہیں رکھیں گے، اور ہم اللہ کے حکم نہیں مانیں گے کیونکہ اللہ ہمارے دل میں ہے اور یہی کافی ہے، تو یہ تمام رسموں کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہمیں کوئی دین کی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ہمیں غصہ چڑھتا ہے، ہم اللہ کے احکام میں خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بہت سے لوگ آ کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن میں جہاد کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو ہم ان کی بات نہیں سنتے، ہم اس ایک انسان کو ڈھونڈتے ہیں جو یہ ہمیں بتا دے کہ نہیں، جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو اتنا مشکل نہ بناؤ۔
جب بہت سے لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے زنا سے دور رہو، لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں دوستی نہیں ہو سکتی، تو ہم ان کی بات نہیں سنتے۔ ہم اس شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں یہ بتا دے کہ نہیں، لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں بالکل دوستی ہو سکتی ہے، یہ حکم صرف اس زمانے کے لیے تھا، یہ آج کل کے زمانے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے ذرا 2 منٹ کے لیے سوچیں، ہم جیسے مسلمان کیا مومن ہیں یا منافق؟ اگر اس وقت حضرت عمر نے اتنا سخت قدم اٹھایا تھا ایک منافق کے خلاف، جس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، تو ہم آج کل کے زمانے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں؟ تو اسی لیے ہر انسان اپنا جائزہ لے، کیا وہ واقعی اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا وہ طاغوت کی عبادت کر رہا ہے؟ اور یہ جاننے کے لیے ہر انسان اپنے دل سے پوچھے۔ اگر کوئی آپ کو یہ بتا دے کہ اس وقت آپ جو کام کر رہے ہو وہ حرام ہے، آپ کو اس وقت اس انسان کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی انسان آپ کو یہ بتا دے کہ آپ کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی انسان آپ کو حدیث یا قرآن کی آیت نکال کے یہ ثابت کر دے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تو آپ کا اس وقت رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے ہر انسان اپنے آپ کو آج بدلنے کی کوشش کرے تاکہ ہم واقعی یہ یقین رکھ لیں کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کر رہے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ السلام علیکم۔